اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو شہداء کی باتوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم گاؤں سے چلنے لگے تھے اس وقت ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہماری اگلی منزل تشکرغان ہے۔ یہ شہر مزار شریف سے براستہ سڑک تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر اسی پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع ہے جس کے دامن میں مزار شریف ہے، لیکن آج ہمیں اس شہر تک پہنچنے کے لیے کم و بیش 100 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کرنا پڑ رہا تھا، وہ بھی پیدل۔ ہم نے جب راہبروں سے سوال کیا کہ تشکرغان تک پہنچنے کے لیے کتنا وقت لگے گا تو انہوں نے انتہائی سادگی سے بتایا کہ جہاں سے ٹریکٹر واپس ہوا ہے وہاں سے تشکرغان تک 2-3 گھنٹے کا پیدل راستہ ہے۔ یہ سن کر ہم بہت خوش ہوئے کیونکہ 2 دن پہلے تپتی دوپہر میں صحرا میں 5 گھنٹے کے جان گداز سفر کی نسبت یہ فاصلہ طے کرنا بہرحال آسان تھا۔ جبھی تو ہم بڑے خوش چل رہے تھے، کچھ آگے چلے تو ہی سڑک آ گئی جو مزار شریف سے تاشقند جاتی ہے۔ یہ سڑک روس نے بنائی تھی اور 2 طرفہ دوستی ہموار کرنے کے لیے اسے شاہراہ دوستی کا نام دیا تھا۔ یہیں سے ہم 2 راتیں پہلے واپس لوٹے تھے، مگر آج ہم نے اس سے پار کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ سڑک سرچ لائٹوں سے روشن تھی جو دشمن نے رات کے پہرے کے لیے ذرا فاصلے پر لگا رکھی تھی۔ اس صورتحال میں اس سڑک کو پار کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، لہٰذا ہمارے راہبروں نے سڑک کا کوئی ایسا حصہ تلاش کرنا شروع کر دیا جہاں روشنی کم ہو تو ہم گزر سکیں۔ بالآخر انہیں ایک جگہ مل گئی۔ اس مقام پر انتہائی فل پاور سرچ لائٹ جل رہی تھی جس کی روشنی 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ علاقے کو روشن کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے قریب کوئی اور لائٹ نہیں تھی، لیکن ہمارے لیے اس کا مفید پہلو یہ تھا کہ یہ لائٹ متحرک تھی، یعنی گھوم رہی تھی۔ کبھی اس کی روشنی سے سڑک روشن ہوتی اور کبھی صحرا کے ذرات چمکنے لگتے۔ ہمارے راہبروں نے ہمیں اس سرچ لائٹ سے ذرا فاصلے پر کھڑا کیا اور ہدایات جاری کی کہ جب لائٹ کا رخ سڑک سے ہٹے ہم میں سے 2 تو ساتھی سڑک پر رینگتے ہوئے اسے پار کر جائے۔ سڑک پار کرتے ہوئے سر بالکل اوپر نہیں اٹھانا، اور اگر دشمن کی طرف سے فائر آئے تو کھڑے ہو کر بھاگنا بھی نہیں ہے، بلکہ دشمن کی طرف سے متوقع فائرنگ کا جواب دینے کے لیے 5 ساتھی جن کے پاس کلشن کوفی تھی کھڑے کر دیے گئے۔ انہوں نے سب سے آخر میں سڑک پار کرنی تھی۔ ہم نے راہبروں کی ہدایات پر آمنا و صدقنا کہا اور اس خونی لکیر کو عبور کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ساتھیوں نے ایک دوسرے سے الوداعی معانقہ کیا کیونکہ کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ آگے جا کر پھر مل سکیں گے۔ اچانک سرچ لائٹ کا رخ صحرا کی طرف ہوا، سڑک پر تاریکی چھا گئی۔ راہبر نے مجھے اور فیصل خورشید کو اشارہ کیا اور ہم دونوں پیٹ کے بل رینگتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ماحول اس قدر خوفناک تھا کہ ہمیں آس پاس کا احساس بھی نہ ہوا۔ چند لمحوں بعد جب سامنے اپنے پیش روؤں کو پایا تو مارے حیرت کی قدم و تلے کی زمین نکل گئی۔ ہم خونی لکیر عبور کر چکے تھے اور ہمیں کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ہمارا اگلا سفر شروع ہوا، جہاں قدم قدم پر ہمارے لیے خطرات کا طوفان اپنا خونخوار منہ کھولے کھڑا تھا۔ دشمن نے پورے صحرا میں روشنی کا جال بچھا رکھا تھا۔ تھوڑے سے فاصلے پر لگی سرچ لائٹ کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی ہمارا تعاقب کر رہی تھی۔
اور ہم اس سے چپتے پھر رہے تھے۔ جب روشنی کا رخ ہماری طرف ہوتا ہم فوراً لیٹ کر تاریکی میں واقعتاً ڈوب جاتے، اور جو ہی روشنی رخ بدلتی ہمارے قدم آگے بڑھ جاتے۔ سرچ لائٹوں سے آنکھ مچولی کے اس کھیل میں ہمارا سفر جاری تھا۔ اسی اثناء میں ہم نے وہ خندق نما خوشنالی عبور کیے جو تاجکستان سے پاکستان تک بجلی کی لائن بچھانے کے لیے بنائے گئے تھے۔ تاریک صحرا کے کشادہ سینے پر ہمارا سفر جاری تھا، اور وحشتناک رات وقت کی چھاتی پر قدم دھرتی ہوئی دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ وہ گرمیوں کا موسم تھا، اور یقیناً وہ رات بھی انتہائی مختصر ہوگی، لیکن شاید ہماری تو ساری زندگی ہی اس اندھیری رات میں سمٹ آئی تھی۔ رات کے آخری پہر ہم اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سے ہمارے راہبروں نے ہم سے جدا ہونا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ہم کو اگلے سفر کے بارے میں ہدایات دیتے ہوئے بتایا کہ ابھی تک ہمارا سفر مغرب سے مشرق کی طرف ہو رہا تھا، اب ہم نے جنوب کی طرف مڑنا ہے، جہاں دور ایک سرچ لائٹ جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ راہبروں نے بتایا کہ جہاں سرچ لائٹ جل رہی ہے یہ خلم یعنی تشکرغان ہے، جو مجید خان کا علاقہ ہے۔ مجید خان حکمت یار کا سابقہ کمانڈر تھا اور پشتون زبان ہونے کی وجہ سے طالبان سے ہمدردی رکھتا تھا۔ اسی سوچ کے تحت کہنے شارک والوں نے ہمیں یہاں کا راستہ دکھایا تھا۔ راہبروں نے ہمیں آخری بار سمجھاتے ہوئے کہا کہ یہاں سے تم نے سیدھا ادھر ہی جانا ہے، اور راستے میں کہیں بھی پڑاؤ نہیں کرنا اور نہ سمت تبدیل کرنی ہے، کیونکہ اس علاقے میں جس قدر بھی بستیاں اور چوکیاں ہیں سب دشمن کی ہے۔ یہ کہہ کر ان مہربان فرشتوں نے ہمیں خدا حافظ کہا اور رخصت ہو گئے۔ راہبروں کے جانے کے بعد اب اگلا سفر ہم نے خود ہی طے کرنا تھا، جبکہ رات بھر کے تکا دینے والے سفر کی وجہ سے ہم میں سے ہر ایک تکن سے چور چور تھا، لہٰذا آگے بڑھنے سے پہلے ساتھی سستانے کے لیے وہی ریت پر دراز ہو گئے۔ کچھ دیر بعد صبح صادق طلوع ہو چکی تھی۔ تمام شرکائے قافلہ نے تیمم کر کے فجر کی نماز ادا کی اور پھر منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب سورج نے ہماری حالت زار کا مشاہدہ کرنے کے لیے افق سے سر باہر نکالا تو اندھیرے کے ساتھ ساتھ وہ سرچ لائٹ بھی غائب ہو گئی جو ہمارے لیے نشانی منزل تھی، اور اب اسی جگہ ایک بلند و بالا پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں ہم سرچ لائٹ سے فاصلے کا صحیح اندازہ نہیں کر پائے تھے، لیکن صبح کی روشنی پھیلی تو ہمیں منزل کی دوری کا کچھ احساس ہوا، مگر حقیقت یہ ہے کہ بلند و بالا پہاڑوں نے پھر بھی ہمیں دھوکے میں رکھا۔ یقیناً کبھی نہ کبھی آپ بھی اس حیرت انگیز تجربے سے دوچار ہوئے ہوں گے کہ جب آپ کو کوئی اونچا سا پہاڑ نظر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل قریب ہی ہے، لیکن جب آپ اس کی طرف پیدل چلنا شروع کر دیں تو اس وقت تک پہنچتے پہنچتے صبح سے شام ہو جاتی ہے۔ بس کچھ ایسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی پیش آیا۔ تشکرغان کی اس پر واقع ان پہاڑوں کو دیکھ کر ہم نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ زیادہ سے زیادہ دن کی 10-11 بجے تک ہم وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن آنے والے سفر نے ہمارے تمام اندازوں کو غلط ثابت کر دیا۔ صبح کے تقریباً 4:30 بج رہے تھے جب ہم نے نماز کے بعد دوبارہ سفر شروع کیا۔ ہم سب مل کر ٹھیک اسی سمت میں سفر کر رہے تھے جو راہبروں نے ہمیں سمجھائی تھی، لیکن صرف 2 گھنٹے ہی گزر پائے تھے کہ سورج کی حرارت نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ تک کہ ہارے گزشتہ دن سے جاگے ہوئے طلبہ کو دھوپ لگی تو پیاس کی شدت نے آ لیا، مگر پانی تو رات کو ہی ختم ہو گیا تھا، اور اس وقت کسی کے پاس ایک گھونٹ پانی بھی نہ تھا، جبکہ دور دور تک تا حد نظر پانی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ نتیجہ صاف ظاہر تھا، آہستہ آہستہ ہمارا قافلہ منتشر ہونے لگا، کیونکہ ہر آدمی کو سراب نظر آ رہا تھا، اور جس کو جس طرف سراب نظر آتا وہ اسی جانب دوڑ لگا دیتا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم سب تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر چکے تھے۔ کہیں 2 کہیں 3 افراد کی جماعتیں تھی اور باقی تنہا۔ ایک دوسرے سے جدا ہونے والے پہلے تو ایک دوسرے کو آوازیں دے کر اپنی طرف متوجہ کرتے رہے، لیکن جب پیاس کی شدت سے بلکنے لگے تو چلنے کی طاقت رہی نہ بولنے کی ہمت، چنانچہ جو جہاں تھا وہی گر پڑا۔ کمزور ساتھی جلدی گر گئے، اور جن میں طاقت و ہمت کچھ زیادہ تھی وہ ذرا آگے جا کر ڈیر ہو گئے۔ آسمان سے گویا آگ برس رہی تھی اور زمین کوئلوں کی چادر بن چکی تھی۔
ہمارے لیے آگے بڑھنا تو درکنار اس وقت گڑی پر چینا بھی دوبر ہو رہا تھا۔ جو پیاس کی شدت بڑھتی گئی، زندگی کی امید ہی موہوم ہوتی چلی گئی۔ ہر ساتھی جلستی ہوئی ریت پر پڑا اپنی مقررہ گڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک فضا میں نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوئی تو سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دور ہمارے راستے میں بہت آگے چند ساتھی جو کافی آگے نکل چکے تھے ہمیں پکار کر بلا رہے تھے۔ ہم ان کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ اشاروں سے بتا رہے تھے کہ پانی مل گیا ہے، جلدی آ جاؤ۔ مایوسی کی موت کے بعد امید کی اس کرن نے فوراً ہی ہمیں ایک نئی زندگی عطا کر دی۔ ہم سب طاقت و ہمت نہ ہونے کے باوجود اپنی جگہ سے اٹھے اور زمین پر پاؤں گھسیٹتے ہوئے ان ساتھیوں کی طرف چل پڑے۔ جب ان تک پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں ابھی ایک چرواہا ملا تھا۔ اس نے بتایا ہے کہ اس مقام کی مشرق کی جانب ایک بستی ہے، وہاں پانی موجود ہے۔ یہ سنتی ہی تمام شرکائے قافلہ وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حالانکہ صبح سویرے رہبروں نے ہمیں منع کیا تھا کہ بتائی ہوئی سفر سے ذرا بھی ہٹ کر سفر مت کرنا، مگر اس وقت صورتحال ہی ایسی گمبھیر ہو گئی تھی کہ ہر ساتھی کی جان پر بن آئی تھی۔ ہم نے سوچا چلو اگر وہاں دشمن نے گرفتار کر بھی لیا تو کم از کم مرنے سے پہلے پانی کی 2 گھونٹ تو نصیب ہو جائیں گے۔ یہی سوچ کر ہم چرواہی کی بتائی ہوئی سمت میں بستی کی طرف چل دیے۔ کم از کم 1 گھنٹہ چلنے کے بعد ہم وسیع و عریض صحرا کے درمیان اس چھوٹی سی بستی کے پاس پہنچ چکے تھے جو خشک پہاڑوں کے درمیان گری ہوئی تھی۔ بستی کے کنارے پہنچ کر ہم سب باہر رک گئے۔ اب آپس میں مشورے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ صرف 3-4 ساتھی جو فارسی جانتے ہو اندر جا کر معلومات کرے اور کنستروں میں جو قافلے کے ہمراہ تھے پینے کے لیے پانی بھی لے کر آئے۔ ساتھ ہی یہ بھی طے کیا گیا کہ اگر یہاں کسی نے پوچھا کہ تم کون ہو تو جواب میں یہی کہنا ہے کہ ہم تبلیغی جماعت کے آدمی ہیں اور تشکیل پر مزار شریف آئے ہوئے تھے، لیکن وہاں کے لوگوں نے ہمیں مار کر نکال دیا ہے۔ اس فیصلے سے تمام ساتھیوں کو آگاہ کیا گیا اور راکم الحروف سمیت 3 اور پٹھان ساتھی جو فارسی بھی جانتے تھے کنستر اٹھائے بستی میں داخل ہو گئے۔ 20-25 گرانوں پر مشتمل وہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جس میں سبزے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ہم جو ہی پہاڑوں کی اوٹ سے نکل کر بستی میں داخل ہوئے تو سامنے 3-4 آدمی کھڑے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی ہمارے قدموں تلے سے زمین سرک گئی، کیونکہ وہ اپنی شکلوں اور وضع قطع سے واضح طور پر ازبک نظر آ رہے تھے۔ ہم نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ بھاگ نکلے، لیکن پھر فوراً ہی اپنی اور ان ساتھیوں کی حالت زار پر ترس آ گیا جو پیاس کی شدت سے بلکتے ہوئے ہمارا انتظار کر رہے تھے، اور زندگی کی امید نے ہمیں اس وقت مزید قدم آگے بڑھانے پر مجبور کر دیا جب ہم نے دیکھا کہ جہاں وہ آدمی کھڑے تھے ان کے بالکل سامنے ایک کنواں تھا اور اس سے ایک چھوٹا سا بچہ ڈول بھر کر پانی نکال رہا تھا۔ ہمارے منہ میں واقعی پانی آ گیا، چنانچہ ہم سیدھا ان آدمیوں کے پاس پہنچے اور ان سے پانی بھرنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے ہمارے بارے میں پوچھا تو ہم نے وہی کہانی سنا ڈالی جو طے کر کے چلے تھے۔ ان کی پوچھنے پر ہم نے باقی ساتھیوں کے بارے میں بتا دیا کہ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہماری باتیں سن کر انہوں نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہ کیا تو ہماری جان میں جان آئی اور پھر انہوں نے پانی بھرنے کی اجازت بھی دی۔ پانی بھر کر احسان مند نگاہوں سے ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی رحم دلی اور جذبہ خیر سگالی کی دل ہی دل میں داد دیتے ہوئے پانی لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آ پہنچے۔ پیاس کی شدت سے نڈال طلبہ نے جب پانی دیکھا تو فوراً اس آب حیات پر پل پڑے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پانی ختم ہو گیا۔ پانی پی کر سب نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اس نازک موقع پر انہیں موت کے منہ سے خلاصی عطا فرمائی تھی، اور پھر اگلے سفر کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ لیکن آگے چلنے سے پہلے ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ پانی کے برتن ایک مرتبہ پھر بھر لی جائے تاکہ آگے کے لیے زیادہ راہ بن سکے۔ اس مشورے کے بعد ہم دوبارہ پانی بھرنے کے لیے اٹھے ہی تھے کہ اچانک سامنے سے 2 آدمی نمودار ہوئے جو بستی سے ہماری طرف آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہم ٹٹکے ضرور لیکن فوراً ہی سنبھل گئے اور ان سے سلام دعا کی۔ انہوں نے بڑے پرتپاک انداز میں سلام کا جواب دیا اور پھر ہمارے درمیان بیٹھ گئے۔ ان کی پوچھنے پر ایک مرتبہ ہم نے پھر وہی جواب دیا کہ ہم تبلیغی جماعت والے ہیں۔ ہمارے بارے میں انہوں نے کئی اور سوال کیے جن کے ہم نے گول مول جواب دیے۔ ہمارے جوابات سن کر اگرچہ انہوں نے کوئی خاص رد عمل تو ظاہر نہیں کیا، البتہ ان کی آنکھوں کی چمک نے ہمیں کسی ناگہانی خطرے کے بارے میں سوچنے پر ضرور مجبور کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں یہ آدمی ہم میں گل مل کر باتیں کر رہے تھے۔
انہوں نے بتایا کہ پرسوں یہاں سے طالبان کا ایک قافلہ گزرا تھا جو مزار سے فرار ہو کر آئے تھے۔ ہم نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ان میں سے 3 افراد کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔ وہ دیکھو سامنے ایک طالب کی لاش کا ڈھانچہ رکھا ہے جس کو قتل کر کے ہم نے کتوں کے آگے ڈال دیا تھا۔ اس نے ایک انسانی ڈھانچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، اور اس کی یہ بات سن کر ہم سب لرز کر رہ گئے۔ لیکن فی الوقت حیوانیت کی اس انسانیت سوز مظاہرے پر 2 آنسو بھی بہانا گویا کہ موت کو دعوت دینا تھا۔ جب ہم نے اس سے باقی طلبہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے طالبان پر احسان جتلاتے ہوئے بتایا کہ ہم نے باقی طلبہ کو رہا کر دیا تھا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد جب ہم نے اجازت چاہی تو معلوم ہوا کہ میزبان کچھ زیادہ ہی مہربان ہو گئے ہیں۔ صبر کرو، میں سردار سے پوچھ لوں پھر چلے جانا۔ یہ سن کر ہمیں پہلی مرتبہ خطرے کا صحیح طرح احساس ہوا۔ سوچا کہ اگر یہ اندر گئے اور اپنے سردار کو بتا دیا کہ شکار ہاتھ سے جا رہا ہے تو ضرور ہمیں روکنے کی کوشش کی جائے گی، لہٰذا ان سے دوسری بات کہے سنے بغیر ہی ہم چلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مگر ابھی ہم نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ اچانک فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے چاروں طرف پہاڑیوں پر بستی کے مسلح افراد چاقو چوبند کھڑے تھے۔ انہوں نے ہی فائرنگ کر کے ہمیں تنبیہ کی تھی کہ اگر فرار ہونے کی کوشش کی تو ہر اٹھنے والا قدم موت کی وادی کی طرف بڑھے گا۔ یہ صورتحال ہمارے لیے اچانک ضرور تھی لیکن غیر متوقع نہیں، کیونکہ ہمیں ہمارے رہبروں نے پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ راستے سے ہٹ کر کسی بستی وغیرہ میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ مگر ہم بھی کیا کرتے، زندگی کی تمنا نے ہمیں سانپ کی بل میں ہاتھ ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اب ہم بری طرح شش و پنج میں مبتلا تھے۔ ہمارے قافلے کی شرکاء کی تعداد اس وقت 70 کے قریب تھی تقریباً، جن میں سے صرف 5 افراد کے پاس کلشن کوفی تھی، جبکہ دوسری جانب ہمارے دشمن کافی تعداد میں تھے، اور ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے ہمیں کچھ معلوم نہ تھا، سوائے اس کے کہ ہم ان کے محاصرے میں تھے اور ہماری ذرا سی بھی حرکت انہیں مشتعل کر سکتی تھی، جس کا رد عمل صرف اور صرف ہماری موت کی شکل میں ظاہر ہوتا۔ ہمیں اپنا اسلحہ ان کے حوالے کر دینا چاہیے، ہمیں گرفتاری دے دینی چاہیے۔ آؤ سب مل کر بھاگ جاتے ہیں، کچھ تو بچ کر نکل جائیں گے۔ پریشان حال قافلے سے طرح طرح کی آوازیں آ رہی تھی، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن اس آواز میں مایوسی سب سے زیادہ نمایاں تھی، کیونکہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہماری طرف سے ذرا سی بھی حرکت دشمن کو مشتعل کر سکتی تھی۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ سب کے چہروں سے افسوس اور کرب آیا تھی، بلکہ ذرا دیر پہلے جب یہی لوگ جلستے ریگستان میں پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے تو اس وقت بھی یہ اتنی افسردہ نہ تھے جتنے اب دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس قدر مصیبتیں جھیلنے کے بعد وہ اتنے آرام سے دشمن کی شکنجے میں گرفتار ہو جائیں گے۔ مگر پھر اچانک ہمارے امیری قافلہ اپنی جگہ سے اٹھے اور دور سے اشارہ کر کے دشمن کے آدمیوں کو بتلایا کہ ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ دشمن نے اجازت دے دی اور امیر صاحب سیدھے بستی کے سردار کے پاس گئے جو قریب ہی ایک میدان میں کھڑا تھا۔ سردار کے پاس پہنچتے ہی انہوں نے اپنی کلشنکوف اس کے قدموں میں رکھ دی اور دست بستہ ہو کر کہنے لگے، تمہیں ہمیں قتل کر کے کیا ملے گا؟ ہمارے پاس جو اسلحہ اور پیسہ وغیرہ ہے سب کچھ لے لو اور ہمیں جانے دو۔ بستی والے امیر صاحب کی بات مان جاتے، اس کی زیادہ توقع تو نہ تھی، لیکن زندگی اب ہمارے مقدر میں تھی۔ ٹھیک ہے، بستی کے سردار نے ہماری زندگی کا پروانہ جاری کیا، لیکن ہر فرد کی تلاشی ہوگی اور سب پیسے اور اسلحہ ہمیں دینا ہوگا۔ امیر صاحب نے واپس آ کر سب ساتھیوں کو حیات نو کی نوید سنائی اور تلاشی کا بھی بتلایا۔ اسلحے والے ساتھیوں نے اپنا اسلحہ وہی زمین پر رکھ دیا۔ میرے برابر میں فیصل خورشید بھی بیٹھے ہوئے تھے جو اپنے ساتھ پاکستان سے کافی رقم لائے تھے۔ میں نے انہیں فوراً خبردار کیا اور کہا کہ اپنے پیسے جوتوں میں چھپا لو۔ چنانچہ فیصل نے جیب سے سارے ہی پیسے خفیہ ٹھکانوں میں منتقل کر دیے۔ میری جیب میں 350 روپے تھے، میں نے ان میں سے 150 روپے اپنے پاس رکھے اور 200 فیصل کو دے کر کہا کہ جیب میں رکھ لو تاکہ دیکھنے والوں کو بالکل خالی جیب دیکھ کر شبہ نہ ہو۔ فیصل نے ایسا ہی کیا۔ اتنی دیر میں تلاشی کے لیے 2 رویا قطار بن چکی تھی، جس کی ایک جانب ایک نوجوان لڑکا جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 20 سال ہوگی تلاشی لے رہا، جبکہ دوسری جانب ایک بڑی عمر کا آدمی کھڑا تھا۔ نوجوان لڑکا کمال ہوشیاری کے ساتھ بڑی سخت تلاشی لے رہا تھا، جبکہ دوسرا آدمی ذرا نرم دکھائی دے رہا تھا۔ حسن اتفاق کہ ہماری باری بھی اسی کے پاس آئی۔ ہم سے پہلے یہ قافلہ والوں سے افغانی کرنسی کی بڑی بڑی گوڑیاں جمع کر چکا تھا اور اب ہماری باری تھی۔ اس آدمی نے تلاشی کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو اچانک نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا اور میں نے فوراً اس سے فارسی میں کہا، بھائی میرے پاس صرف 150 روپے ہے، مجھے کرائے کے لیے ضرورت پڑیں گے، یوں ہی چھوڑ دو، مہربانی ہوگی۔
اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے میری جیب سے نکالی ہوئی پیسے مجھے واپس کر دیے۔ میرے بعد فیصل کی بھی باری تھی۔ میں نے جھجکتی ہوئی اس کے بارے میں بھی یہی کہہ دیا، اور اس آدمی نے اسی بھی بغیر تلاشی لیے ہی چھوڑ دیا۔ تلاشی لینے والے دوسرے نوجوان لڑکے نے جب ہمیں یوں ہی جاتے دیکھا تو غصہ ہونے لگا، لیکن اس کے ساتھی نے اسے یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا کہ ان کی تلاشی ہو گئی ہے اور ہمیں جانے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد تمام قافلہ والوں کی تلاشی ہو چکی تھی۔ نوجوان لڑکی نے پیسوں کی گوڈیاں اور گڑیاں چادر میں ڈالی اور متاع کارواں لوٹ کر سردار کی طرف چل دیا۔ اب اس قافلے کا سارا سامان لٹ چکا تھا، سوائے پانی کی ان چند بوتلوں کے جنہیں اس بستی سے بھر لیا گیا تھا، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں اگلے راستے کا کچھ علم نہ تھا، لہٰذا راستہ جاننے کے لیے بستی والوں سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے بتلایا کہ مجید خان کا گاؤں تشکرغان تو بالکل سامنے کی سمت میں ہے، لیکن اگر تم سیدھا جاؤ گے تو راستے میں جنرل مالک کی فوج کی ایک بڑی چھاؤنی ہے جہاں تمہارا گرفتار ہو جانا یقینی ہے، لہٰذا تم ذرا گھوم کر جاؤ۔ اس طرح اگرچہ تمہیں دیر لگے گی لیکن راستے میں خطرہ نہ ہوگا۔ ان کی بات سن کر ہم ایک مرتبہ پھر کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ اکثر ساتھیوں کی رائے یہ تھی کہ ان لوگوں نے اگرچہ ہمیں خود گرفتار نہیں کیا لیکن اب یہ ہمیں غلط راستے پر ڈال کر گرفتار کروانا چاہتا ہے، جبکہ بعض ساتھیوں کا خیال تھا کہ ہمیں ان لوگوں کی بات مان لینی چاہیے، لیکن بالآخر فیصلہ اکثریت کی بنا پر ہوا اور ہم وحشیوں کی اس بستی سے ناگ کی سیدھ میں جنوب کی طرف چل پڑے، جہاں سے تشکرغان کے پہاڑ ہمیں صبح ہی سے دکھائی دے رہے تھے، مگر ان پہاڑوں اور ہمارے درمیان کتنا وسیع و عریض ریگستان حائل تھا ہمیں کچھ اندازہ نہ تھا، سوائے اس کے کہ ریت کی اس سمندر کو عبور کر کے ہی ہم منزل تک پہنچ سکتے تھے۔ بستی سے چلتے ہوئے اگرچہ ساتھیوں نے اپنی اپنی بوتلیں پانی سے بھر لی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ پانی بھی ختم ہو جا رہا تھا۔ اس کے نتیجے میں گرمی نے بھی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ عجیب و غریب ریگستان تھا۔ اس سے پہلے ہم نے جو 2 ریگستان عبور کیے تھے ان میں ہمیں اتنی تکلیف نہیں اٹھانا پڑی جتنی اذیت یہاں ہو رہی تھی۔ دراصل جب ہم وہاں سے گزر رہے تھے اس وقت ریگستانی ہواؤں کے شدید جکڑ چل رہے تھے۔ اس صورتحال میں ہماری تکلیف اس وقت دو چند ہو جاتی جب بہت دیر تک ہم ریت کی کسی پہاڑ نما ٹیلے کی طرف بڑھتی ہوئی اس کے نزدیک پہنچ جاتے، پھر اچانک تیز ہوا کا ایک جھونکا آتا اور وہ پورے کا پورا پہاڑ ہماری نظروں سے غائب کر دیتا۔ ہم حیران و سرگردہ ہو کر نظریں گھما کر دیکھتے تو وہی پہاڑ ہمیں دوسری کسی سمت میں دکھائی دیتا۔ دراصل صحرا کی تیز ہوا ریت کو دیکھتے ہی دیکھتے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتی ہے، اور یہی وہ حالات ہوتے ہیں جن سے پریشان ہو کر صحراؤں میں بھٹکنے والا انسان وقت سے پہلے جان کی بازی ہار بیٹھتا ہے۔ اس سے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس سمت میں سفر کر رہا تھا اور اسے کس طرف جانا چاہیے، لیکن ہماری خوش قسمتی تھی کہ دور سے نظر آنے والے تشکرغان کے سیاہ پہاڑوں کی طرف ہماری سمت متعین تھی، لہٰذا ہم اسی رخ پر سفر کر رہے تھے۔ اب وحشیوں کی بستی سے چلی ہوئے ہمیں تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا کہ اچانک چند ساتھیوں کو سرخ رنگ کی ایک بڑی سی 4 دیواری دکھائی دی۔ وہ کون سی جگہ تھی اور اس میں کون سے لوگ ہو سکتے تھے ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، لہٰذا شروع میں تو ہم یہی سمجھ کر بڑھتے رہے کہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے یا زیادہ سے زیادہ کھنڈرات ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد اس وقت ہماری خوش فہمی بالکل دور ہو گئی جب کچھ دیر نظر ساتھیوں نے بتایا کہ انہوں نے 4 دیواری کے اندر آدمی دیکھے ہیں۔ یہ سنتی ہی ہمیں بستی والوں کی بات یاد آ گئی، واقعی ڈاکو نے سچ کہا تھا۔ اب ہم تیزی سے واپس مڑے اور پھر ایک حد تک پیچھے کی طرف چلتے رہے۔ پھر جب چاؤنی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ہم نے سمت تبدیل کی اور اپنا سفر پھر آگے کی طرف شروع کر دیا۔ اس دن ہمارا سفر بہت مشکل سے کٹ رہا تھا، خصوصاً جب پانی ختم ہو گیا تو ہمتیں جواب دینے لگی۔ تھکاوٹ اس قدر شدید ہو رہی تھی کہ چلتے ہوئے پاؤں ریت میں دھنستے تو انہیں نکالنے کے لیے ہمیں اپنی رہی سہی قوت مجتمع کرنی پڑتی۔ یہی وہ صحرا ہے جہاں ہمارے قافلے کی کئی شرکاء نے پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنی جانیں آفری کی سپرد کر دی۔ جب کوئی ساتھی پیاس کی شدت سے بالکل بے بس ہو جاتا تو زمین پر بیٹھ کر غیر ارادی طور پر ریت کودنا شروع کر دیتا، اور پھر جب ذرا ٹھنڈی تہ نکلتی تو اس میں اپنا چہرہ رکھ کر زندگی اپنے خالق حقیقی کی سپرد کر دیتا۔ ان شہید ہونے والے ساتھیوں میں سے 2-3 ساتھی بنگلہ دیش کے بھی تھے۔ بہرحال ہمیں اس صحرا میں سفر کرتے ہوئے تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے اور اب آہستہ آہستہ بستی کے آثار قریب نظر آ رہے تھے۔
تشکرغان کی باہر پھیلا ہوا کھیتوں کا سلسلہ ہمیں دکھائی دیا تو اپنی نظروں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہم واقعی منزل پر پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہم کھیتوں کی کنارے پہنچ چکے تھے جہاں مجید خان کے آدمی پانی لیے شدت سے ہمارے منتظر تھے۔ دراصل ہم سے پہلے گاڑیوں کے ذریعے پہنچنے والے طالبان نے انہیں بتا دیا تھا کہ پیچھے اور بھی طلبہ آ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں ہم نے پانی دیکھا تو تیزی سے اس پر جھپٹے، لیکن انہوں نے کسی کو 3-4 گھونٹ زیادہ نہیں پینے دیا کیونکہ پانی کم تھا اور پیاسے زیادہ تھی۔ پھر بھی جو ملا وہ غنیمت تھا۔ ریگستان میں سفر کرتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کا تکن سے برا حال ہو چکا تھا، لیکن ان لوگوں نے ہمیں وہاں نہیں بیٹھنے دیا اور کہا کہ یہاں چونکہ دشمن کی آمد کا خطرہ ہے اس لیے آگے گاؤں میں چلے جاؤ۔ گاؤں وہاں سے اگرچہ دور نہیں تھا، لیکن اس وقت قدم ہمارے لیے بوجھل ہو رہے تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اپنی اس منزل کا تعارف کراتا چلوں۔ مزار شریف شہر سے پل خمری یعنی بغلان جانے والی سڑک پر مزار شہر سے تقریباً 30 کلومیٹر کی مسافت پر خلم نامی ایک تاریخی شہر واقع ہے جسے آج کل تشکرغان کہا جاتا ہے۔ اس مختصر سے شہر کی آبادی میں پشتون بھی آباد ہے اور ازبک وغیرہ بھی۔ علاقے کے مشہور کمانڈروں میں سے پشتون کمانڈر مجید خان بھی ہے۔ مجید خان کچھ عرصہ بعد ایک سفر کے دوران گاڑی کی بارودی سرنگ پر آ جانے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پہلے حکمت یار کے کمانڈر تھے لیکن بعد میں اس سے بدظن ہو گئے، اور اب جب کہ طالبان مزار شریف سے پسپا ہو کر تشکرغان کی طرف آئے تو مجید خان نے ان تک کے ہارے طلبہ کو پناہ فراہم کی اور بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ یہ مجید خان کا ایک بڑا کارنامہ تھا کیونکہ تشکرغان میں اس کے مخالف ازبک کمانڈروں کی کمی نہ تھی، بلکہ مخالفین کے پاس مجید خان کی نسبت زیادہ طاقت تھی، لیکن اس کے باوجود اس شخص نے تمام خطرات سے بے پرواہ ہو کر طالبان کا مکمل ساتھ دیا۔ اب میں پھر اپنی کہانی کی طرف لوٹتا ہوں۔ پانی پینے کے بعد ہم پھر گاؤں کی طرف چل دیے۔ اس وقت میرے ساتھ فیصل خورشید اور ایک افغانی صاحب تھے جن کی عمر 25 سال کے قریب دکھائی دیتی تھی۔ انہوں نے اپنے بارے میں ہمیں صرف یہ بتایا تھا کہ وہ جامعہ اشرفیہ لاہور سے فارغ ہے اور دارالفتاء و ارشاد کراچی میں تخصص کر چکے ہیں۔ وہ صاحب اردو بہت روانی سے بول رہے تھے اور اس وقت وہ قدم قدم پر ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہو رہے تھے۔ وہ اس طرح کے کھیتوں کے بیچوں بیچ ہمیں ایک ازبک جوان نے آ لیا جو پوری طرح مسلح تھا جبکہ ہم بالکل غیر مسلح۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ اب ہماری موت یا گرفتاری یقینی ہے۔ اسلحہ کے زور پر اس نے ہماری تلاشی لینا شروع کی۔ سب سے پہلے اس نے فیصل ہی کی جیب میں ہاتھ ڈالا جس میں 200 روپے کے علاوہ شناختی کارڈ اور دوسری کاغذات تھے۔ یہ پاکستانی پیسے اور رنگ برنگی کاغذات دے کر ازبک جوان کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اس سے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یہاں مجید خان کا کوئی آدمی نہ آ جائے، لہٰذا اس نے وہ سب کاغذات وغیرہ لے کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ان افغانی صاحب نے اس کی منت سماجت کر کے اور سمجھا بجھا کر کاغذات واپس لے لیے جبکہ 200 روپے وہ لے کر بھاگ گیا۔ اس کے علاوہ اس وقت میری حالت انتہائی غیر ہو رہی تھی اور مجھ سے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا جا رہا تھا، لیکن وہ صاحب مجھے اپنے سہارے پر چلاتے رہے حالانکہ ان کی اپنی حالت بھی ہماری جیسی ہی تھی۔ واقعی وہ شخص ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ تھا، لیکن وہ تھا کون؟ لیجیے سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اس واقعے کے تقریباً 1 ماہ بعد جس دن قندوز فتح ہوا تو میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک باغ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ایک گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے وہی صاحب نکلے جو مجھے سہارا دے کر تشکرغان تک لائے تھے۔ پسپائی کے ساتھی فتح کے وقت ایک دوسرے سے ملے تو خوشی اور حیرت کے عجیب سے جذبات تھے۔ وہ کچھ دیر ہمارے پاس بیٹھے اور بتایا کہ طالبان نے قندوز ایئرپورٹ پر قبضہ کر لیا ہے اور عنقریب شہر میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کچھ اور باتیں کی اور پھر اٹھ کر چل دیے۔ ان کے چلے جانے کے بعد مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے آریانہ ایئر لائن کے ڈائریکٹر مولوی محمد یونس، اور میری آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ گئی۔ بہرحال ہم گرتے پڑتے تشکرغان پہنچ گئے جہاں جگہ جگہ راستوں میں کھڑے افغانی بچے اور بوڑھے ہمیں خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ شہر کی بالکل ابتدا میں ہمیں کچھ دیر کے لیے ٹھہرایا گیا، وہی ہم نے وضو کر کے نماز ظہر ادا کی۔ اس وقت سبھی ساتھیوں کا تکن سے برا حال ہو رہا تھا، لہٰذا وہی پڑھ کر سو گئے۔ سورج غروب ہونے میں ذرا دیر باقی تھی جب گاؤں والوں نے ہمیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ مالک ظالم را باندې جوړه کربلا کړکلی کور می ژړا کړکلی کور می ژړا کړه۔ آج کا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔